أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آج کی ہماری یہ نشست قائد المسلمین زعیم الامہ رئیس الاحرار حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کے اعزاز میں منعقد ہے، اور حضرت قائد جمعیت کو گزشتہ دنوں رابطہ عالم اسلامی کی مجلس اعلیٰ کی رکنیت ملی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی جیسا کہ نام سے واضح ہے، عالم اسلامی، عالم اسلام کے باہمی رابطے کی ایک انجمن ہے جس میں تمام اسلامی ممالک، عالم عربی اور عالم اسلامی کے 50 سے زائد ممالک شامل ہیں۔ انگریز نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا اور علی گڑھ میں اپنی نگرانی میں اسکول قائم کیا تو 4 چیزیں انہوں نے نصاب سے نکال دی تھی۔ ایک قرآن کی تعلیم، ایک حدیث کی تعلیم، ایک فقہ کی تعلیم، اور چوتھی ہے فارسی زبان،
کیونکہ فارسی زبان بر صغیر کی سرکاری زبان تھی اس زمانے میں. ان کو حفاظت دینے کے لیے دیوبند میں مدرسہ قائم کیا گیا، اور جو نصاب بھی بنایا گیا وہ انہی علوم کی حفاظت کے لیے بنایا گیا. پورے بر صغیر میں ان کے نصاب کے مدرسے بھی ہیں اور ہمارے نصاب کے مدرسے بھی ہیں. جہاں وہ ہیں وہاں ہم بھی ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں ہم ہوں گے اور وہ نہیں ہوں، لیکن ان علوم کی حفاظت کے لیے جو نظام قائم کیا گیا، آج ایک نیا دور آ گیا ہے، اور اس نئے دور میں پھر عالمی قوتیں دینی مدارس کے کردار کو ختم کرنے کے لیے متحرک ہیں، ایک مفروضے کی بنیاد پر کہ جی دنیا میں دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی پیدا ہوتی ہے مذہبی تعلیم سے، یہیں سے شدت پیدا ہوتی ہے، یہیں سے جذباتی لوگ نکلتے ہیں، پھر آخر میں جا کر وہ بندوق اٹھا لیتے ہیں، ریاستوں میں فساد پیدا کرتے ہیں. ایسا ہے نہیں، اور اگر ایسا ہے تو یہ انہی کی خواہش ہے، تاکہ کہیں پر بھی اگر عسکریت پیدا ہو اور مذہب کے نام پر پیدا ہو تو فوراً اس کو انسانی حقوق کا مسئلہ قرار دے کر عالمی قوتیں اپنی فوجیں وہاں پہنچا سکے اور جواز پیدا کر سکے. اور ایسے واقعات اگر کہیں پر ہوتے ہوں تو اسی کو بنیاد بنا کر ہمارے اداروں کو بند کرنا، ان کو تالے لگانا، اس کے لیے ایک جواز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اسلام کی پوری تاریخ اسی کشمکش سے بھری ہوئی ہے. ہر زمانے میں اسلام اور اہل اسلام کسی نہ کسی ایک امتحان میں پڑے ہیں، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے سو ہزار کشمکش سے نکل کر بھی اسلام آج بھی محفوظ ہے. قرآن و حدیث کے علوم آج بھی محفوظ ہیں. اور یہ آخری دین ہے. اللہ رب العزت نے حتمی طور پر اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. ہمارے اکابر نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ دین باعتبار تعلیمات و احکامات کی مکمل ہے. مزید نئے تعلیمات اور نئے احکامات اب نہیں آئیں گے. مبدأ اب ہمارے سامنے ہے. اور جب دین مکمل ہو گیا ہے تو فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. یعنی اتمام نعمت کا جو فرد کامل ہے خارج میں
وہ اس دین کا اقتدار ہے، اس کی حاکمیت ہے۔ جب تک یہ دین حاکم نہیں بنتا تو پھر صرف ہم عبادات میں گزارا کرتے رہیں گے، کچھ معاشرتی اخلاقی معاملات میں ہم اس کی رہنمائی لیں گے، لیکن فرد کامل اگر اس دین کا ہے تو اس کے اتمام کی تعبیر کیا ہوگی؟ وہ اس کا اقتدار ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے بطور نظام حیات کے پسند کیا ہے۔ ہمارے اکابر نے ہر پہلو سے اور ہر شعبے میں اس مقصد کے لیے کام کیا ہے، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے دعوت کا میدان ہو، چاہے سیاست کا میدان ہو، تاریخ بھری پڑی ہے آپ کی۔ میں سیاست اور نظام حکومت پر ایک عالم دین کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ کوئی 500 تک کتابیں سیاست کے موضوع پر میں نے مطالعہ کی ہیں۔ یعنی تاریخ اسلام میں ہمارے اکابر علماء، انہوں نے جو محنت کی ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک دو کتابیں موجود ہیں، لیکن اس زمانے میں اس مقصد کو ریاستی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی تھی۔ ریاست بھی اس ضرورت کو تسلیم کرتی تھی کہ قرآن کے علوم ہونے چاہیے، حدیث کے علوم لوگوں کے پاس ہونے چاہیے، رہنمائی ہونی چاہیے۔ فقہ پر ائمہ نے کتنا کام کیا ہے، یہ علوم محفوظ ہیں اور یہ ہماری نئی نسلوں تک پہنچنے چاہیے۔ لیکن آج ایسی بات کرنا کسی مجلس و محفل میں تو ایک عجوبہ سا لگتا ہے۔ اچھا، اسلام کا معنی یہ ہے کہ وہ حکومت بھی کرے گا؟ تو اسلام کو ایک بالاتر نظام کے طور پر ثابت کرنا، یہ ایک عملی زندگی کا نام ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور آپ تو نظام کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ کے قانون پر کسی دوسرے قانون کو بالاتر سمجھنا، اس کی اجازت کب ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اعمال ضائع ہو جائیں گے آپ کے۔ آج بھی مواجہہ شریف پر جب حجاج جاتے ہیں، ہر چند کے وہاں بہت لوگوں کا رش ہوتا ہے، لیکن سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ یہاں پر ادب گاہیز، جہاں آپ کی آواز پر آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں آپ کے نظام پر کسی دوسرے نظام کو بالاتر قرار دینے کی اجازت کب ہو سکتی ہے؟ لیکن اب یہ بات پہلے ہم تو تسلیم کریں۔ ہمارے مدارس میں ابھی تک ہمارے اپنے طلباء اور اپنے نوجوان، ان کو یہ تعلیم نہیں دی جا رہی، پھر عوام میں تو بعد میں جائیں گے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو انبیاء کرام نے اہمیت دی ہے، جس چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے،
اور آپ کے انہی تعلیمات کو خلفائے راشدین نے اہمیت دی ہے، صحابہ کرام نے اہمیت دی ہے، آج عملاً ہمارے پاس وہ چیز کیوں نہیں ہے؟ خلافت راشدہ کا ہم نام لیتے ہیں، خلافت راشدہ پر فدا ہونے کی بھی ہم بات کرتے ہیں، کسی خلیفہ راشد کے خلاف کوئی بے ادبی گستاخی کا مرتکب ہو جائے ہمارا خون جوش کرتا ہے، لیکن کیا ہم نے ایک دفعہ بھی یہ سوچا ہے کہ خلافت راشدہ کوئی تبرک کا نام ہے یا باقاعدہ ایک عملی نظام کا نام ہے؟ اس کو بھی تو سوچنا پڑے گا۔ اور جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں اپنی نوجوان نسل سے تو مجھے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ شاید مدرسے کے جو اساتذہ کرام اور انتظامیہ والے ہیں وہ میری تقریر کا اثر زائل کرنے پر بھی کچھ وقت لگاتے ہوں گے۔ تو سیاست شرعیہ کیا ہے؟ مملکت کا نظام، اس کے لیے تدبیر، اس کا انصرام، یہ وہ تقاضے ہیں جو ہماری اصل ضرورت ہے۔ یہ جو علم ہے جس کو ہم حاصل کرتے ہیں یہ تو رجال کار تیار کرنے والی بات ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 5 باتیں اسلام کی بنیاد ہیں، بنی الاسلام علی 5، اب 5 باتیں جن پر کہ اسلام کی بنا کھڑی کی گئی ہے، اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، ہم نے ان 5 باتوں کو اسلام کہہ دیا جبکہ وہ تو اساس ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بنیاد تو اسی لیے حاصل کی جاتی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کرنی ہے۔ الاسلام والسلطان توامان، اسلام اور اس کی حاکمیت یہ دونوں جڑواں ہیں، یہ تو جڑواں چیزیں ہیں۔ اسلام ہوگا تو حاکم ہوگا، اور حاکم وہی ہوگا جو اسلام ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی ترجیحات بھی معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابر نے بڑی محنت کی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور یہی اسلام ہے تو حریت ہے، اگر اسلام نہیں تو غلامی ہے۔ میں کسی زمانے میں یورپ کے ایک ملک میں گیا ہوا تھا، تو میرے جو میزبان تھے وہ ذرا آزاد خیال قسم کے لوگ تھے، تو ایسی مزاحیہ مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر صبح سے شام تک ایک ہی سبق ہمیں پڑھاتے ہیں، بندگی اور بندگی اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی اور بندگی اور بندگی۔ تو یہ غلامانہ ذہنیت تو آپ ہمیں دیتے ہیں، اور پھر روڈوں پر نکل کر آپ لوگ آزادی کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو عبدیت کا تصور ہے اور بندگی کا تصور ہے اور غلامی کا تصور ہے، یہ تو علماء کرام ہمیں دیتے ہیں۔ اب عجیب سے ایک سوال تو ان کے دماغ میں آ گیا، وہ کیا کر سکتے تھے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں اس چیز کو۔ ہم بات کرتے ہیں اللہ کی بندگی کی،
اب اس کی مثال ہم اپنے خاندان میں لیتے ہیں. خاندان میں ہمارا ایک باپ ہوتا ہے. خاندانی زندگی میں ہمارا ایک باپ ہوتا ہے, ایک باپ. جس طرح خاندان میں ہمارا باپ ایک ہے کہ جو ہمارے ظاہری تخلیق کا سبب بنا ہے, اسی طرح کائنات کا خالق بھی ایک ہے. اب گھر میں جو آپ کا باپ ہے, جس کے سبب سے آپ دنیا میں آئے ہیں, جو اولاد اپنے والد کی فرما بردار ہو, اس کا ہر حکم مانتا ہو, اپنے والد کی زمین پہ محنت کرتا ہو, اپنے والد کے کارخانے کو چلاتا ہو, اس کے دفتر کو چلاتا ہو, اس کی دکان پہ بیٹھتا ہو. ہمارے معاشرے میں والد کی جگہ کام کرنا, چاہے زمین میں ہو, چاہے کارخانے میں ہو, چاہے دفتر میں ہو, جہاں بھی ہو, اس کو ہم مزدور اور ملازم نہیں کہا کرتے. اس اولاد کو ہم اپنی جائیداد کا مالک کہا کرتے ہیں. ہاں, بہت سی معاشی مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہمیں ایک طاقتور کے سائے میں جانا پڑتا ہے, اور اس کے جا کر پھر ہم ان کی نوکری بھی کرتے ہیں. ہمیں ملازم بھی کہا جاتا ہے, ہمیں سرونٹ بھی کہا جاتا ہے, اور جو بھی نام معاشرے میں مشہور ہیں وہ سارے ہمارے اوپر منطبق ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو قومیں ایک اللہ خالق کائنات کی اطاعت کرتی نظر آئیں, وہی قومیں آزاد قومیں کہلاتی ہیں, اور جو انسانوں کے نظام کے تابع زندگی گزارتے ہیں وہ غلام قومیں کہلائیں. لہذا اسلام اللہ کا دین ہے, اور اللہ کے دین کی پیروی کرنا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے معاشرے میں ہم اپنے باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے حسن ہوتا ہے, اس پہ اولاد کی تعریف کی جاتی ہے. بہت فرمانبردار بچہ ہے ماشاءاللہ, اپنے باپ کے کسی حکم کو نہیں ٹالتا, اپنے باپ کے اشارے پر عمل کرتا ہے. یہ تو حسن ہے معاشرے کا, انسانیت کا. تو اگر کوئی قوم وہ اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آئے تو اس قوم کا حسن ہوتا ہے, یہ اس کی آزادی کی علامت ہوتی ہے. تو ہمارے اکابر اور ہمارے دین نے بھی یہ آزادی ہمیں سکھلائی, اور اسی کے تحت ایک معاشرے کو تشکیل دینا ہے ہمیں, اور اس پر ہمیں اس پہ نصاب میں ہمیں اس کو جگہ دینی چاہیے کہ اخلاقی پہلو بھی ہم مکمل سمجھیں. وہ شخصی ہوتی ہے, لیکن اس شخصی زندگی سے آگے بڑھ کر مملکتی نظام کے حوالے سے ہمارے پاس ایک نظام کا نقشہ ہونا چاہیے. تب آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی کہ میں نے یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ تو میں نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پڑھا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم پھر بعد میں کہیں محراب تلاش کر رہے ہوں, یا کبھی کوئی حجرہ تلاش کر رہے ہوں, کوئی درس تدریس کی لیے بھی سماجت کر رہے ہوں, وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن یہ مقصد زندگی تو نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ طالب علم ہیں, نوجوان ہیں, آپ کل کے معمار ہیں, کل کی ذمہ داریاں آپ سے لینی ہیں, اور اس حوالے سے کچھ احساس ذمہ داری کے تحت میں نے آپ سے کچھ باتیں کر لی ہیں. اگرچہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا, طبیعت کمزور ہے, لیکن اللہ نے کچھ توفیق دے دی, اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اس مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.